اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یا مباشرت کا ارادہ کرے، بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی کرے، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیں۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جمعہ کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمعہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا ہو تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کے جدید دور میں ٹیشو پیپر کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں 1 پیکٹ ٹیشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہوگا۔ جمعہ کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دیں۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے
تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے. کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ تعالی لڑکی پیدا ہوگی. اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے. جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لیں. اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوگی. جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں. طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے. شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے. عورت سے حالت حیض میں صحبت کرنا جائز نہیں. اس کے علاوہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا سخت حرام ہے. مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں یا حیض کی حالت میں عورت منحوس یا اچھوت نہیں ہوتی. جیسا کہ بہت سی جگہوں پر رواج ہے کہ کھانا نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں ہے. ہاں، عورت اگر حالت حیض میں ہے اور آپ کو شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سویا جائے. قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے. جو بچہ آپ کا سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.